بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 377 اور نویں قسط ہے غزوہ دومت الجندل، پیج نمبر ہے 407 اور مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات، یعنی غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات، یہ مین ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین اس کتاب کا رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو میسر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ غزوہ دومت الجندل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پوری اسلامی کمل رو میں اور پوری اسلامی قلم رو میں اطمینان کی بات بہاری چل رہی تھی۔ اب آپ عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے۔ کمل رد میں اطمینان کی بات بہاری چل رہی تھی۔ اب آپ عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے، اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے، اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو ازرع کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا۔ اس غزوے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ راستے میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑیں۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بالکل باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دومت کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں اوئینیہ بن حسن قبیلہ فزار کے سردار ہے۔ اس غزوے میں اوئینیہ بن حسن سے مصالحت بھی ہوئی۔ دوما دال کو پیش، یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات ہے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم رو اسلام میں
امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھیں۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ کے یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا، بدو اور احراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا وہ ویلاگ ہوگا غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق، یعنی جس کو بیٹل آف احزاب یا بیٹل آف ٹرنچ خندق کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہن، کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہن، پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نوں کوئی پتا ہووے، تیرا کھاواں تیرا پیواں تیرا پاواں خداوندا، پکاراں تینوں میں ہر دم میں گن گاواں خداوندا، تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نہ قضا ہووے، زمیناں آسماناں تے تینڈی شاہی دے ڈیرے ہن، نبی تیرے سوالی ہن ولی سب تیرے محتاج ہن، نی منگتے سب تیرے در دے بھلے شاہ کوئی گدا ہووے، تو کشتی نوں دی طوفاں وچ، تو کشتی نوں دی طوفاناں اندر اتار دیندا ہے، تو کشتی نوں دی طوفاناں اندر اتار دیندا ہے، تو فرعوناں نوں غوطے دے کے صاحباں مار دیندا ہے، تو کشتی نوح دی طوفاناں اندر اتار دیندا ہے، تو فرعوناں نوں غوطے دے کے سایاں مار دیندا ہے، تیری منشا چلے بھاویں نبی میوے دعا ہووے، مولا میرا قلم ہووے